آیت کہتی ہے من یطع اللہ والرسول، جو بھی جو بھی من عام ہے، اس میں سب شامل ہیں، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، ٹھیک ہے، سب شامل ہیں۔ من یطع اللہ والرسول، جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یا کرے گا، کہہ لیں کرے گا، فاولئک، تو وہ لوگ یعنی کون؟ جو رسول اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، مع الذین، ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، من النبیین، اب یہ من ہے بیانیہ، وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ وہ نبی ہیں، نبیوں میں سے ہیں وہ لوگ، وہ انعام یافتہ لوگ، وہ انعام والے، الذی انعم، انعم اللہ، یہ انعم اللہ، الذی انعم، اولئک مع الذین، اولئک مع الذین، الذین، وہ لوگ جن پر ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ کون ہے؟ وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ اب اگر پہلی بات یہاں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کا شان نزول بھی یہ ہے کہ ایک صحابی جو ہیں وہ غمزدہ رہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کیوں غمزدہ ہیں، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، جب کہ آج تو ہم جب دل کرتا ہے آ جاتے ہیں آپ کی خدمت میں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، قیامت والے دن آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، ہم پتہ نہیں کہ آپ کے اور ہمارے درجات میں کتنا فرق ہوگا، ہم تو آپ کا دیدار بھی نہ کر سکیں، ملاقات بھی نہ کر سکیں، تو مجھے یہ سوچ کے بڑا میں افسردہ اور پریشان رہتا ہوں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ آیت اس بات پر نازل نہیں ہوئی کہ اے اپنے صحابی کو لے جی خوش ہو جاؤ صحابی، تم اطاعت کرو تو تم بھی نبی بن کر میرے ساتھ ہی وہاں آ جاؤ گے، نہیں، اس آیت میں یہ بتا دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا، وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا یہ ان کے ساتھ ہوں گے، اور وہ لوگ کون ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ وہ نبی، صدیق، شہداء، صالحین۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقہ، یہ وہ نہیں پڑھتے، یہ آپ نے لازمی پڑھنی ہے اور یا پڑھانی ہے، ان کا یہ اینڈ کا ترجمہ کریں، وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقہ، اور یہ کیا ہی خوبصورت ساتھ ہے، رفاقت ساتھ کو کہتے ہیں نا، رفیق ساتھ کو کہتے ہیں، ساتھی کو رفیق کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رفاقت کہتے ہیں ساتھ کو، ٹھیک ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں۔ اب کہتے ہیں نا میری اور کوئی شخص کہتا ہے، اب میرے والد صاحب نے ایک دفعہ یہ لفظ استعمال کیے ہیں کہ میری اور آپ کی والدہ کی جو رفاقت ہے اس کو اتنے سال ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا مطلب؟ ساتھ کو، کہ ہم ماشاءاللہ شادی کے بعد ہمارا ساتھ اتنا لمبا ہو گیا، تو وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقہ، یہ کیا ہی خوبصورت ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتاتا ہے کہ ساتھ ملے گا، درجات نہیں ملیں گے، آپ کہاں سے درجات دینا چاہتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہاں تھوڑا تجلی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مع الذین میں جو ما آیا ہے وہ من کے معنی میں ہے۔ اچھا جی، یہاں آپ نے بات یہ کرنی ہے کہ اچھا اگر کوئی یہ آپ سے بات کرتا ہے کہ ما من کے معنی میں ہے، من یطع اللہ والرسول اولئک من الذین، اولئک من الذین، یعنی وہ لوگ ان لوگوں میں سے ہوں گے، ترجمہ یہ بن جائے گا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اچھا جی، تو اس کا مطلب ہے آپ نے یہاں ماں کو من کے معنی میں کر دیا، اس کی دلیل دیں کہ یہاں یہاں ماں من کے معنی میں ہے، دلیل دیں۔ اب وہ آپ کو مختلف آیات سے دلیل دیں گے، تو آپ نے کہنا ہے بھائی بات یہ ہے جس آیت کی آپ بات کر رہے ہو اس میں کیا دلیل ہے، اس کا مطلب ہے آپ ڈیفرنٹ آیات دکھا رہے ہو، آپ کے پاس اس آیت میں دلیل نہیں ہے، وہاں ہو سکتا ہے کسی وجہ سے ما من کے معنی میں ہو، میں وہاں کی بات نہیں کر رہی، یہاں مجھے بتاؤ کون سا اصول لگا ہے کہ یہاں ما من کے معنی میں ہے، یہاں بتاؤ کون سا اصول ہے۔ ایک بات اور، جب بھی لفظ ما کا معنی ہے ساتھ، اور اس کو اگر آپ کسی اور معنی میں لے کر جائیں گے تو وہاں کرینہ، دلیل، سیاق و سباق یا کوئی دلیل موجود ہونی چاہیے جو یہ بتائے کہ لفظ ما اپنے حقیقی معنی میں جو کہ ہے ساتھ اس میں استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ یہ من کے معنی میں اور جو کہ اس کا مجازی معنی ہے اس میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔
تو یہاں آپ دلیل دیں، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. پھر آپ کہیں میں آپ کی دلیل یہ توڑتی ہوں کہ یہاں ماں من کے معنی میں ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کی دلیل اسی آیت میں موجود ہے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، رفاقت، ساتھ، رفاقت. رفاقت کس کو کہتے ہیں؟ ساتھ ہونا. اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ کیا ہی خوبصورت ساتھ ہے. ماں بھی ساتھ کا معنی دیتا ہے، وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا بھی ساتھ کا معنی دیتا ہے. تو یہ جو آخری جملہ ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اس کے ہوتے ہوئے آپ ماں کو من کے معنی میں استعمال کر ہی نہیں سکتے. میرے پاس تو یہ دلیل ہے کہ آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ دیں، جیسے میں نے اسی آیت سے آپ کو دلیل دی ہے. اسی آیت سے آپ مجھے دلیل دیں کہ ماں من کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ مشکل بات نہیں ہے، یہ آپ بار بار اس پر غور کریں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میرے پاس تو دلیل ہے. یہ آپ کی دلیل کو رد کرنے کی کہ ماں یہاں اپنے حقیقی معنی میں ساتھ کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں دلیل موجود ہے، وہ ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ کیا ہی خوبصورت ساتھ ہے. اور ماں کا معنی بھی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. کسی کا مائک کھلا ہے تو مجھے نا ڈبل آ رہی ہے آواز. اچھا، تو اس لیے اب آپ میری دلیل کو توڑ کر بتا دیں کہ یہاں کون سی دلیل ہے جس پر آپ کہہ رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آپ اسی آیت سے دکھانی ہے مجھے. اور آیات میں تو اور دلیلیں ہوں گی، ہو سکتا ہے وہاں ہو رہا ہو استعمال. یا آپ یہ بتا دیں کہ ماں ہر وقت جہاں استعمال ہوگا وہ من کے معنی میں استعمال ہوگا، یا آپ یہ دعویٰ کر دیں. اگر آپ یہ دعویٰ کریں گے تو پھر دیکھ لیں گے. پہلے تو ہے آپ یہ دعویٰ کریں کہ ماں جہاں بھی استعمال ہوا ہے قرآن میں من کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یہ وہ دعویٰ کبھی نہیں کریں گے. کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہاں کریں من، ماں کا معنی من کے ساتھ، من کا کر دیں اللہ صبر والوں میں سے ہے. اوہو، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو غلط کر سکتا ہے، وہ کبھی نہیں کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اصول نہیں ہے کہ ماں جہاں بھی استعمال ہوگا من کے معنی میں ہی استعمال ہوگا. اگر کوئی اپنی بے وقوفی میں یہ دعویٰ کر دے نا تو آپ کے پاس ہے ان اللہ مع الصابرین. کرو یہاں ماں کا ترجمہ من کے ساتھ، کرو اللہ صبر والوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری، قرآن کریم میں آیا ہے اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ رکوع کرتے تھے. تو کیا صحابہ اور نبی صحابی بن گئے یا صحابی نبی بن گئے؟ اگر درجہ ملتا ہے تو، اگر درجہ ملتا ہے ماں کی وجہ سے، جب آپ یہاں درجہ دے رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا صحابہ نے رکوع نہیں کیے؟ کیا نبی صحابی بن گئے معاذ اللہ، یا صحابی نبی ہو گئے؟ تو اس لیے آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے کہ یہاں آپ ماں کو من کے معنی میں استعمال کرنے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے یہاں ماں میت کے لیے آیا ہے، درجے کے لیے نہیں آیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پہلے تو آپ انہیں ان کی یہ استدلال توڑ دیا، ان کو بتا دیا اور بار بار ترجمہ کروائیں. ترجمہ وہ یہی کریں گے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. بھئی آپ ترجمہ کر رہے ہیں ساتھ، کیوں ترجمہ کر رہے ہیں ساتھ؟ کیوں نہیں کرتے ان لوگوں میں سے ہوں گے؟ یہاں ساتھ کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ جیسے ہی وہ کہے گا اچھا میں ایسا ترجمہ کر لیتا ہوں، مرزا نے نہیں کیا ہوا، بشیر الدین نے نہیں کیا ہوا، نور الدین نے نہیں کیا ہوا، حکیم، تو اچھا آپ ان سے زیادہ سمجھتے قرآن کو. اور کس حیثیت سے غلط ترجمہ کر رہے ہیں آپ ماں کا ترجمہ من کے ساتھ؟ پھر وہی پکڑ لیں، وہیں ماں کا ترجمہ من ہوتا ہے، دکھاؤ قرآن سے ہمیشہ. پھر وہ 2 آیات میں نے دی ہیں وہاں سے پکڑ لیں. ٹھیک ہے، نہیں یہ کہیں بھی نہیں جا. اکبل تو یہ بے وقوفی والا وہ دعویٰ کریں گے نہیں، کریں گے تو آپ کو میں نے جواب بتا دیا. اب آپ نے کہا دیکھیں آپ نے غلط استدلال لیا ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ مسیح عیسیٰ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں ان نبیین آیا ہے، اگر آپ کی بات مان بھی لیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو نہیں آیا. پھر تو کسی بھی نبی کا کوئی بھی مسیل ہو سکتا ہے اطاعت کر کے. پھر کیوں عیسیٰ علیہ السلام ہی کا مسیل؟ اب آپ نے خصوصیت کر دی. تو میری بہن ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھیں نا، خصوصیت کر دی. وہ کہے کہ ہیں نہیں جی عیسیٰ علیہ السلام نبی تو ہے نا، لہٰذا مسیح آپ نہ مانے. وہ اس طرح کا بحثی کرتے ہیں. آپ کیا نہیں مانتی عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں؟ آپ کیا میں نے یہ مانا ہے الحمدللہ، میں تمام انبیاء پر ایمان رکھتی ہوں، لیکن آپ یہاں ان نبیین جمع ہے تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا مسیل کیوں کہہ رہے ہیں؟
یہ تخصیص آپ نے اس آیت سے کہاں سے کی ہے؟ وہ تخصیص کی وجہ بتا دیں، وہ اصول بتا دیں جس پر آپ تخصیص کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مسیح بنیں گے. اس کا مطلب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا مسیح بنے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، یا کہنا چاہ رہی ہیں؟ یہ کہیں گے تو تب بھی پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے جو بھی اب نبی آئے گا آپ کے مطابق وہ مسیح عیسیٰ ہی ہونا چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے کوئی. ٹھیک ہے، یہ اگر وہ مان جائیں ٹھیک ہے تو پھر بتائیں جی حدیث میں تو ایک کی بات تھی، اب آپ کہہ رہے ہیں قیامت تک مسیح عیسیٰ آتے رہیں گے. یہ کہاں ہے؟ یہ دکھائیں. حدیث میں تو ایک کی پیشین گوئی ہے، ابن مریم مسیح عیسیٰ بن مریم کی. آپ کہہ رہے ہیں اب جو بھی نبی آئے گا وہ مسیح عیسیٰ ہی ہوگا. یہ آپ دلیل لے کر آئیں. نہیں ہوگی. اچھا، اس لیے ایک بات. دوسری بات، اچھا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اس آیت کے تحت جو رتبے مل رہے ہیں وہ سب مسیح عیسیٰ ہوں گے. ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے مسیح عیسیٰ کی بات کی نا، تو جو صدیق ہے وہ بھی مسیح عیسیٰ ہوگا کیونکہ اس آیت میں ہے آپ کے مطابق نبی بنیں گے صدیق بھی بنیں گے، تو وہ صدیق بھی مسیح عیسیٰ ہوگا، وہ شہید بھی مسیح عیسیٰ ہوگا، وہ صالح بھی مسیح عیسیٰ ہوگا. یعنی کہ مسیح عیسیٰ ہونے کے لیے نبی کا دعویٰ کرنا ضروری نہیں ہے. کوئی صالح بھی کہہ سکتا ہے میں صالح ہوں، میں نبی تو نہیں ہوں لیکن میں مسیح عیسیٰ ہوں. کیا آپ یہ مانتے ہیں؟ وہ کہے گا میں مانتا ہوں. اگر آپ مانتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے مرزا صاحب کا مسیح عیسیٰ ہونا. صالح ہو سکتے ہیں، وہ شہید تو وہ ہوئے نہیں. اگر آپ ان کو صالح مانتے ہیں پھر آپ نبی کس حیثیت سے مانتے ہیں؟ اس کی دلیل کھائیں. پھر تو یہاں وہ صالح بھی ہو سکتے ہیں، نبی کیسے ہو گئے؟ بلکہ ہمارے دلیل لا نبی ہے مسیح عیسیٰ بن کے صالح ہو کر. اور یہ بھی دلیل دیں کہ امت مسلمہ میں جو صالح شہید اور صدیق ہوگا وہ مسیح عیسیٰ ہوگا. اس کی دلیل لاؤ اب. ٹھیک ہے، کوئی دلیل نہیں. اس لیے آپ کے پاس یہاں اس بات کی دلیل ہی نہیں ہے کہ مسیح عیسیٰ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. تو جا کے لے کر آئیں جی دلیل. کسی کی آواز ڈبل ہوتی ہے، کسی کی مائک کھولا نا میری آواز ڈبل ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ تو آیت ہی مسیح عیسیٰ والی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ یہ بتا رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں یہ جو انعام دیے ہیں وہ مسیح عیسیٰ کے انعام ہیں؟ پھر اس کا مطلب ہے ان نبیین میں مسیح عیسیٰ ہی ہونے چاہیے. تو جو اللہ نے جس کو نبی بنایا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی مسیح عیسیٰ تھے، آدم علیہ السلام بھی مسیح عیسیٰ تھے. ٹھیک ہے، ہارون علیہ السلام بھی مسیح عیسیٰ تھے، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شیس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، سب مسیح عیسیٰ تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی. کیوں؟ اللہ تو کہہ رہا ہے الذین انعم اللہ علیہم. کیا اللہ کے رسول پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ انعام نہیں ہوا کہ ان کو نبی نبوت دی؟ کیا موسیٰ علیہ السلام پر یہ انعام نہیں ہوا؟ ہوا، مانے گا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں جو انعام ہو رہا ہے وہ انعام مسیح عیسیٰ بنا رہا ہے. تو اس میں اس ان نبیین میں رسول اللہ شامل نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام شامل نہیں ہے. یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ مطلب یہ جس طرف سے جائیں گے آگے ان کے کھائی پیچھے کنواں. ٹھیک ہے، ہاں اب جی. اگر مزید آپ کا کوئی اس میں سوال ہو تو وہ کیجیے گا. ملہم صاحب کا بھی کوئی سوال ہے جی؟ یہ ملہم بھائی اچھا، یہ سوال لکھتے ہیں. پہلے وہ سسٹر کہتے سے پہلے ہیں کہ سسٹر کے پہلے یوتیو سسٹر سے بات ہزارہ ہے. پہلے سسٹر سے بات کرنی ہے جی جی کیونکہ سسٹر کا سوال ہے نا. جی جی سسٹر. نہیں مجھے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا. میں اس آیت کو میں نے کل بھی دیکھا تھا، یہ بھائی نے لگائی تھی، اس دن تو میں چلی گئی تھی، تو جی میں نے اب کل بھی دیکھا. مجھے تو کہیں سے بھی اس آیت میں نا مسیح عیسیٰ کا کوئی ذکر نظر نہیں آیا. اور آج آپ نے، میں نے پھر اسی لیے کہا کہ میں آپ سے سمجھوں گی، تو آج آپ نے ماشاءاللہ مجھے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا ہے. جی میں نے اسے ریکارڈ بھی الحمدللہ کر لیا، میں دوبارہ بھی اس الحمدللہ. کو اب اچھے دوبارہ طریقے سے سنیے گا، سنوں گی. بار بار جی سنیے گا. میں تھوڑا تیز اور اونچا ہو جاتا ہوں جذبات میں آ کے. نہیں نہیں، مجھے تو سمجھ تو آئی ہے، اور اچھا آپ نے کیا آپ نے دلیل، ریکارڈ کر لی. تو جی آپ جی اس کو بار بار دلیل سنیں. ساری. ہاں تو یہ ہے کہ آپ کو اور پھر اور سامنے آیت رکھیں، آیت سامنے رکھ کے ترجمہ سامنے رکھ کے بالکل آپ اس کو بار بار سنیں. اور اگر آپ کو اور وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقہ، تو ان کا قتل پھانسی ہے.
پھانسی کا ہاں پھندا ہے جی، ان کے لیے. یہ اور بہت آپ آپ نے دیکھیں اچھا گی. بات ہاں بتائی ہے، یہ والی جو ماشاء ہے نا اللہ. آخر میں جو ہے جی. یہ اور تو یہ کبھی بھی جب یہ آیت پیش کرتے ہیں وہ حسن اولئک رفیقا پڑھتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو ترجمہ نہیں کرتے. آپ نوٹ کیجئے گا اور جی، یہیں سے یہ آپ نہیں پکڑیں. کیا تھا ٹھیک ہے. انہوں نے، یہ نہیں ہاں کیا تھا نہیں کیا ترجمہ، ہوا انہوں نے اوپر سے ہے. کیا تھا. بالکل آپ نے یا صحیح کہا، اور میں نے بھی اس چیز کو ابھی یا نوٹ کیا جو آپ نے بتایا. یہ بہت جی آپ نے اچھی بات بتائی، یہ بھی دلیل بن سکتی ہے. اور باقی بھی جو آپ نے بتائی ہے نا، وہ پھر تو سارے ہی وہ نبیوں پھر کو اس میں کہیں گے، شامل کر لیتے ہیں پھر ہم، کہ وہی مسیلے کا سب پھر کو وہ ہی کہیں بنا گے دیا پھر. کہ جی جی. کوئی اچھا صدیق نہیں مولم ہوگا، بھائی من تبعیضیہ کوئی شہدا نہیں بیانیہ ہوگا. دونوں ہو سکتا ہے. من تبعیضیہ بیانیہ دونوں ہو سکتا ہے. اور اس چیز کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جہاں من تبعیضیہ ہوگا وہاں بیانیہ نہیں ہو سکتا. کیوں کہ من بیانیہ آتا ہے پچھلے ابہام کو دور کرنے کے لیے، اور تبعیضیہ آتا ہے کہ بعض بعض. اب یہ تو نہیں ہوگا اگر اس کو من بیانیہ نہ بنائیں تو یہ جو انعم اللہ الذین انعم اللہ، اس میں جو ایک ابہام آیا وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا. تو یہاں سننے والے کو ایک 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 سننے والے کے دل میں ایک سوال اٹھ جاتا ہے ایک دم، وہ کون ہے جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ تو من اس ابہام اس سوال کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا دور کرنے کے لیے آیا؟ من النبیین، یعنی نبی جن پر اللہ نے یعنی نبی. تو اللہ نے من کو بیان کر کے اس سوال کا بھی جواب دے دیا، اس شک کو اس وہم کو دور کر دیا جو ابھی باقی تھا من سے پہلے پہلے. اور پھر من النبی، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے. اگر اس کو من بیانیہ تبعیضیہ نہ بنائیں تو پھر یہ چاروں جو درجات ہیں، چاروں شہداء، صدیق، صالحین، یہ سب ایک ہو جائیں گے. اس لیے من بیانیہ بھی ہے، من تبعیضیہ بھی ہے. تبعیضیہ کا مطلب ہوتا ہے میں سے، ان میں سے، ان میں سے. یہ نہیں کہ سب وہ بن جائے گا. وہ نبی بھی، شہید بھی، صدیق بھی، صالح بھی، چاروں درجے چاروں کے ساتھ ہو جائے گا. بن تو نہیں جائے گا، معذرت، چاروں کے ساتھ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ شہداء میں سے ہو اور انبیاء کے ساتھ ہو، اور شہداء کے ساتھ ہو جائے. ہو سکتا ہے وہ شہداء کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ صالحین کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ صدیقین کے ساتھ ہو. جتنا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا جائے گا درجات میں بڑھتا جائے گا. اب میرے جیسا بندہ ہے جس نے اتنی اطاعت نہیں کی ہوئی، گناہ بھی ہیں، اگر زیادہ ہی ہیں گناہ نیکیوں کی نسبت، تو میرے جیسا بندہ یہی امید رکھے گا یا اللہ صالح کے ساتھ ہی لگا دے، صالحین کے ساتھ ہی، ان کے ساتھ ہی میت دے دینا. ٹھیک ہے نا. چلو اتنے تو اوقات نہیں ہے کہ شہداء کے ساتھ ہوں یا صدیقین کے ساتھ ہوں، چل صالحین کے ساتھ ہی ہو جائیں، کیونکہ صالحین بھی جنت میں ہوں گے تو چلو اس صدقے جنت تو ملے گی. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے من تبعیضیہ بھی ہے اور من بیانیہ بھی ہے، دونوں کام کر رہے ہیں یہاں. جی. اور آصف بھائی ماشاء آپ کا اللہ. سوال تھا. اچھا، وہ ایک یہ اور بھی، کہیں گے آگے سے. جی کرنا معذرت. نہیں نہیں، یہ ملہم بھائی نے ایک اور بھی لکھا ہے نا، یہ انعم ماضی سے ہے، انعام کیسے جاری ہوں گے، یا یوتی جو ہے وہ مضارع ہے. ہاں یہ تھوڑا سا یہ بھی بتائیے جو انہوں نے لکھا ہے سوال. انہوں نے یہ جو بات کی ہے نا کہ نبیوں کے لیے بیانیہ ہے کیونکہ تمام انبیاء، دیکھیں اس میں بیانیہ ہوتا ہے، بیانیہ کا تعلق ہے پیچھے کے ساتھ، جو پیچھے ابہام ہوا ہے انعام کا، کہ وہ لوگ جن پر انعام وہ کون ہے. تو بیانیہ تو سب کے لیے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر آگے 4 کیٹیگریز بتا رہا ہے کہ کن کن پر انعام ہوئے. ٹھیک ہے. اب یہ جو تبعیضیہ ہے وہ ان کیٹیگریز میں سے، ان میں سے بعض جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. نبی تو سب پر انعام کیا، آپ نے جو نقطہ اٹھایا نا، نبیین پر تو سب انعام یافتہ ہیں، صدیق بھی انعام یافتہ ہیں، شہداء بھی انعام یافتہ ہیں. کیا شہداء پر انعام نہیں ہے شہید ہونے کا؟ کیا صدیق پر صدیق ہونے کا انعام نہیں کیا اللہ نے؟ کیا جو ہے وہ صالحین پر اس کو صالح ہونے کا انعام نہیں کیا اللہ نے؟ کیا. یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ان نبیوں میں سے بعض پر انعام، نہ نبی ہونا ہی انعام ہے، ہو گیا. اللہ فرما رہا ہے بتانے کے لیے کہ جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وہ ان میں سے ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. یعنی وہ کون ہے؟ وہ نبیوں میں سے، انعام یافتہ میں سے کون کون ہے؟ ان میں سے نبی ہیں، ان میں سے تمام انبیاء،
بعض تو نہیں ہے، ان میں سے نبیین ہے، ان میں سے صدیقین ہے، وہ انعام یافتہ میں سے، لیکن سارے نبی انعام یافتہ ہیں؟ یہ تو تبعیض کا جو تعلق ہے نا بعض کا، وہ ہے جو چار اللہ تبارک و تعالی نے کیٹیگریاں بتائی ہیں، ان میں سے بعض نبی ہیں، لیکن تمام نبی ان کی میں بازیت نہیں آ رہی، تمام انبیاء انعام یافتہ ہیں، بالکل ان پر نبوت کا انعام ہوا، ان میں سے بعض نبی ہیں، ان میں سے بعض شہید، کیونکہ اللہ نے تو سب پر انعام کیا، اب یہ تو نہیں اللہ نے جس پر انعام کیا وہ سارے نبی بن گئے، نہیں، یہ بتایا جا رہا ہے اللہ نے جن جن پر انعام کیا ان میں سے بعض انبیاء ہیں، بعض صدیق ہیں، بعض شہداء ہیں، بعض صالحین ہیں، یہ تمییز کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ کیٹیگری چار میں سے بتا دیا کہ انعام جن پر اللہ نے کیا ان میں سے بعض انبیاء کا گروہ ہے، بعض انبیاء ہیں انعام یافتہ، ان انعام یافتہ میں سے بعض صدیق ہیں، بعض شہید ہیں، لیکن ٹوٹل انبیاء کے بارے میں نہیں بتا رہا، یہ ٹوٹل صدیقین کے بارے میں نہیں بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ ان میں سے بعض نبیوں پر انعام ہو، نہیں، پوری کیٹیگری لی گئی ہے، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ میں نے گفٹ دیا کچھ ٹیم کو، ٹھیک ہے، تو آج آپ سب لوگ ان کے ساتھ ڈنر کریں گے جن کو آج میں نے ٹیم میں آئی تھی مختلف ملکوں سے، تو میں نے ان کو دعوت پہ بھی بلایا ہے اور میں نے ان کو گفٹ بھی دیے ہیں، تو جن کو میں نے گفٹ دیے آج آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈنر کریں گے، تو آپ پوچھتے ہیں اچھا آپ نے کن کن کو گفٹ دیے؟ ہاں، وہ ٹیم جو ہے وہ انڈین ہے، انڈیا کی کرکٹ ٹیم ہے، وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے، ان میں سے جو ہے وہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم ہے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم میں سے بعض لوگوں کو میں نے گفٹ دیا بعض کو نہیں دیا، یعنی یہ تبعیض کا تعلق اس کیٹیگری سے نہیں ہے، تبعیض کا تعلق ہے اللہ نے کن کن پر انعام کیا، جن جن پر اللہ نے انعام کیا ان میں سے بعض انبیاء ہیں، سارے انبیاء نہیں ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، ورنہ صدیق پر بھی تو انعام ہوا ہے، وہ بھی پھر نبی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یطیع مضارع ہے، اطاعت تو جاری رہے گی، انعام ماضی سے انعام کیسے جاری ہوں گے؟ ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ یہ کہیں گے اس پر کہ اس کا مطلب دیکھیں نا، انعام جاری نہیں ہو رہا نا، انعام تو جاری ہو گیا ہے، ایک بات یا انعام جاری ہونے کی بات بھی نہیں کی جا رہی، انعام تو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر بتا دیا کہ یہ انعامات وہ دیتا ہے، لیکن ان میں سے قرآن میں صدیق کیسے انعام ملتا ہے، صالح کا انعام کیسے ملتا ہے، شہادت کا انعام کیسے ملتا ہے، یہ تین تو ہمیں ملتے ہیں، لیکن نبوت کا انعام کیسے ملتا ہے یہ نہیں ملا بتایا، وہ اللہ نے فرمایا اللہ یستفی، وہ پسند فرماتا ہے، وہ چنتا ہے، یجتبی یستفی، وہابہ کا الفاظ آئے، ان کے لیے انعام کا یہ نہیں بتایا، ان کے لیے چننے کا بتایا، تو اس لیے یہ انعام جو اگر آپ یہ رکھیں گے نا بات کہ انعام تو جاری ہو گئے، اس کا مطلب ہے پھر آگے صدیق بھی نہیں بنیں گے، شہید بھی نہیں بنیں گے، نہیں، اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ جن پر میں نے اپنا انعام کیا ہے وہ یہ چار کیٹیگریز ہیں انعام یافتہ، اب ان میں سے تین کا تو بتا دیا کہ یہ بنتے رہیں گے دوسری آیات میں، نبوت کا نہیں بتایا کہ نبوت کا انعام ملتا رہے گا ہمیشہ کے لیے، اس کا بتایا وہ میں چنوں گا، وہ کسبی نہیں ہے، محنت سے حاصل نہیں ہوتی، لیکن سوال یہی کرتے ہیں وہ پھر نا، یہ جو ہاں آپ نے کہا نا کہ پھر وہ انعام پہ یہ سوال کرتے ہیں، واقعی وہ یہ سوال کرتے ہیں آگے۔ جی، تو بات یہ ہے کہ پہلے یہ دکھا دو کہ کسبی بنتی ہے، کیونکہ شہادت کسب سے ہوتی ہے، کسب کا مطلب ہے اپنی محنت، صدیقیت اپنی محنت سے، صالحیت اپنی محنت سے، ہمیں پورے قرآن میں سے دکھا دو کہ محنت کر کے اپنی طرف سے کوشش کر کے نبوت بھی ملتی ہے، وہ دو آیت، وہ پہنچوں کے ادھر ادھر ہو کے کہتے ہیں یہی تو آیت ہے، اچھا یہی آیت ہے، پکی بات ہے، اس کے علاوہ ہے، اس کے علاوہ دے سکتے ہو، وہ کہیں گے نہیں اس کے علاوہ نہیں ہے، اچھا یہی آیت ہے، اس میں تو ہم ثابت کرتے ہیں درجہ ملتا ہی نہیں، اس میں تو نبوت کا درجہ ہی نہیں مل رہا، اطاعت کے بدلے نبوت کا درجہ مل ہی نہیں رہا، فیل ہو گئے ہو، پھر کیسے کہہ رہے ہو یہ آیت ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ بھی آیت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آگے پاس کوئی آیت ہی نہیں ہے جو یہ بتا دے کہ نبوت محنت سے مل سکتی ہے، اطاعت سے مل سکتی ہے،
ہاں ہمارے پاس آیات ہیں، شہادت، صالحیت اور صدیقیت محنت سے ملتی ہے، اعمال کے بدلے وہ انعام ملتا ہے۔ تم یہ بتا دو کہ اعمال کے بدلے نبوت کا انعام ملتا ہے، یہ آیت لا کے دو، اس سے تو تم ناکام ہو گئے ہو۔ جی اور کوئی سوال؟ بالکل، اور یہی کہتے ہیں۔ اچھا جی، پھر کوئی صالح نیک شہید نہیں ہوگا؟ اچھا ان کا نائڈا بھائی، یہاں یہاں جو یہ بات کریں یا انہیں کہیں یہاں سے ہاں ثابت جی، کرو، ہم کہتے ہیں یہاں اس بات ہاں ہوگا، اس بالکل آیات میں ہوگا۔ نہیں ہے۔ ہاں ہاں، آپ یہ کہیں، آپ کہیں بالکل ہوگا جی، دکھاتے ہیں ہم آپ کو آیت، وہ آیات بتا دیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 19 ہے، وہ لے لیں، ٹھیک ہے؟ سورہ ہود سورۃ کی آیت حدید نمبر، ہے، سورہ حدید۔ حدید، سورہ حدید، سوری، ہاں جزاک اللہ، سورہ حدید کی آیت نمبر 19 ہے، وہ دیں ان کو، دیکھو شہید تو اور نیک اور صدیق، صالح بن رہے ہیں نیک اور شہید۔ صالح بن رہے ہیں، شہید بن رہے ہیں۔ اور صالحین کی ایک اور آیت ہے، ٹھیک ہے، وہ ہاں بھی جی، ذہن وہ میں تھی، سورۃ ال میرے خیال وہ عمران سورہ معاہدہ کی 114، ہے، آل عمران، وہ سورۃ کئی ال ہیں، عمران ہے۔ آل عمران 114، سورہ آل عمران 114، ہاں جی، صالحین کی تو اور بھی آیات ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو سورہ آل عمران 114 وہ دے دیں۔ دیکھیں جی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے، جزاک اللہ مولن بھائی، کہ یہ دیکھو میں نے صدیق بھی بنا لیے، بنتے ہیں ایسے عمل کر کے، عمل کے نتیجے میں صدیق بھی بنتے ہیں، عمل کے نتیجے میں صالح بھی بنتے ہیں، عمل کے نتیجے میں شہداء بھی بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا کام ہے آپ دکھا دو عمل کے بدلے نبی بنتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں تو آپ بتا نہیں سکے۔ باقی یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا نبی صدیق اور وہ نہیں بنتے، بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں کہ صدیق شہید صلحاء بنتے ہیں، اس آیت بنتے میں ہیں۔ یہ نہیں بتایا جا رہا، اس آیت میں ساتھ دیا جا رہا ہے۔ ہاں ہاں بنتے جی، کہاں ہیں وہ میں نے آیت دے دی۔ اب میرا سوال ہے، میں نے تو آپ کے سوالوں ہاں کے جی۔ جواب دیے ہیں، اب میرا سوال ہے، لاؤ وہ آیت جس میں یہ ہو جیسے میں نے تمہیں بتا دیا ہے، صدیق کیسے بنے، شہید کیسے بنے، اور صالح اپنے اعمال کے نتیجے میں کیسے بن رہے ہیں۔ اب تم لا کے دو ایسی آیت کے جس میں پتہ چلے کہ نبی بھی اعمال کے نتیجے میں اللہ بنا رہا ہے، لاؤ وہ آیت، ہاں جی۔ یہ مانگے پھر ان سے، اور اب اچھا مانگی ایک اور جائیں، ہے۔ اور کہیں اور جانے نہ دیں، اچھا نہیں نائڈا پہلے بھائی، دو مجھے یہ آیت دو، پہلے مجھے اب یہاں پھنسا لیں ان کو، یہ ہے لاک، کیونکہ ہاں نہیں ہے جی، تو یقین نہیں لاک۔ ہے تو اعتراف کرو اور مانو کہ کوئی اطاعت کے ذریعے نبوت نہیں ملتی، اور مرزا، اور مانو اس کو، اور دا مومنٹ وہ مان جائیں گے مرزا گیا، کیونکہ مرزا کہتا ہے اطاعت کے بدلے ملی، تو لہٰذا قرآن سے ثابت اچھا نہیں آپ کر ایک اور سکتے، لہٰذا چیز ہے، مرزا کا یہ دعویٰ گیا، جی اور ماشاء اللہ اگر نائٹ ایک اور چیز ہے۔ تو آیت لا کے دو جی جزاک اللہ۔ مجھے پتا تھا آپ اچھا مجھے جی بہتر جی سمجھائیں گے۔ سوری آصف بھائی، ماشاء میں اللہ ماشاء آپ کو کاٹ رہی ہوں، میں اس آئی ڈی سے اتنی دیر اوپر بیٹھ نہیں سکتی، میں سنوں گی دوسری اپنی سے آ کے، تو میں اس جی لیے جی آئی تھی کہ میں نائٹ ریڈر صحیح سے نہ سمجھ سکوں۔ بہت شکریہ، جزاک جزاک اللہ اللہ خیر۔ جزاک اللہ، اچھا، آپ سنتے رہیے گا، پھر یہاں آپ کو اور کوئی سوال ہو تو کیجیے گا۔ جی آصف یہاں بھائی۔ جی اور بڑے پوائنٹ اٹھیں گے نائڈا بھائی، یہاں بہت پوائنٹ اٹھیں گے ابھی اور بھی، ہم، کہ اچھا جی نبی کو تو اللہ تعالیٰ بتا دے گا، ٹھیک ہے، نبی دعویٰ کرے گا، تو شہید کو کیسے بتائے گا؟ وہ کیسے دعویٰ کرے گا؟ ہم، شہید کیسے اللہ تعالیٰ پہلے بتا دے گا کہ تو شہید ہونے والا ہے؟ یا صدیق کو نبی کو تو کیسے بتاتا بتائے ہے گا اللہ تو تعالیٰ دنیا میں، صدیق ہے؟ بالکل ہے، ہاں جی، بالکل ہے، تو صدیق کو کون بتائے گا؟ ہاں اور صالح کو کون بتائے گا؟ وہ کیسے کہے گا میں سچا ہوں؟ سچ میں صالح بن گیا ہوں آج۔ ہاں یہ تینوں ڈیڈ لاگ ہیں ان کے لیے، بھائی بتائے، دعویٰ یا بتائے، پھر کس نے یا ابھی ثابت کر کے دیں نا۔ اچھا جو کہتا ہے نا مرزا مسیل عیسیٰ ہے، جو کہتا ہے ہاں جی اس کو میرے سامنے لائیں، قیامت تک ثابت نہیں کر سکے گا مرزا مسیل عیسیٰ ہے، میرا چیلنج ہے سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالی، اللہ کے حکم، آپ بھائیوں کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ بھائی بہنوں کی دعاؤں سے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، بے شک۔ اے- یار میں یہی سوال اے- اٹھاتا ہوں زیادہ تر، یہ قادیانی اگر کوئی نائڈا بھائی میرے، آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی، نائڈا بھائی آپ کی آواز گئی چلی۔
اچھا، یہاں ایک اور ہے، یہ سورۃ الصفاتح کی وہ دیتے ہیں انعم اللہ والا، تو وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی یہاں دعا مانگتے ہیں. اچھا جی دعا مانگتے ہیں، عورتیں بھی دعا مانگتی ہیں جی؟ نماز پڑھتی ہیں عورتیں؟ ہاں بالکل پڑھتی ہیں. تو کیا عورتوں کو بھی پھر مل جائے گی نبوت؟ اللہ تعالیٰ سورۃ عمران میں کہتا ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ جو بھی دعا کرتا ہے میں اس کی قبول کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرتا. تو پھر عورتیں بھی نبی بنیں گی؟ وہاں یہ بھاگتے ہیں کیوں جی؟ یہ تو وہ میں یوتی اللہ، یہ تو عام ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے، عورت بوڑھے بچے جو بھی کرے گا وہ کر سکتا ہے. عورتوں کو کیوں نکال رہے ہو؟ وہ ہمیں دلیل دینی ہے، اسی آیات سے دینی ہے، کوئی اور آیات بھی نہیں. اور پہلے کہتے ہیں جی پہلے کون سی عورتیں تھیں؟ پہلے ذلی بروزی نبی بھی نہیں تھے. بات تو یہ ہو رہی ہے نا کہ پہلے ذلی بروزی نبی بھی نہیں تھے، اب ذلی بروزی آپ لوگوں نے نبی بنائے ہیں، تو عورتوں بھی بناؤ پھر. اگر عورتیں نکالیں گے تو پھر میں ان کو جواب بہت الٹا دیتا ہوں، پھر میں قادیانی کی عورتوں پر چلا جاتا ہوں سیدھا. اگر یہ ایسی واہیات بات کرتے ہیں نا تو میں کہتا پھر ٹھیک اچھا ہے جی مگر قادیانی کی میں آپ کی بات مان لوں، آپ نے یہ سوال کیا کہ جی ہاں جی عورتیں بنیں گی، پھر عورتیں بھی بنیں گی. قرآن کریم میں ہاں ہے، ثابت کریں پھر عورتوں کو مانیں. قرآن کریم میں ہے یا مسیل اور بروز پر ہماری بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو پتہ ہی ہے ہم ہاں ثابت جی نہیں کر پائیں گے. اچھا ہم ایسے ہی اللہ کے نبی کے امتی ہیں الحمدللہ. گناہ گار ہیں، بہت گناہ گار ہیں، گناہ گارم گناہ گارم بے گناہ شک گار، بہت گناہ گار ہے. لیکن بے شک اتنے بھی گناہ گار ہیں نا، قادیانی جوتی کی نوک پر ہے، کبھی نہیں ثابت کر سکتا. ہم جتنا بھی مسلمان کبھی گناہ گار ہیں نا، نہیں. ان کا اس امتی رسول اللہ کے گناہ گار ترین امتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اچھا اب ایک اور میں آپ کو چیز بتاؤں، بڑا ایک اور ڈیڈ لاک ہے. وہ جی آپ کا سوال تھا کہ عورتیں پھر کیسے، عورتیں بھی نبی ہوں گی؟ نہیں جی نہیں، قرآن میں بتا دیا، اللہ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ مردوں میں سے نبی چنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے بتا دیا ہم نے آپ سے پہلے مردوں پر ہی وحی کی ہے، عورتوں پر اللہ نے نہیں کی. لہٰذا عورت نبی، وہاں سے پتہ چل گیا کہ عورت نبی نہیں بنے گی. اوکے جی ٹھیک ہے، مرد بنیں گے؟ ہاں جی مرد بنیں گے. اچھا ٹھیک ہے. من یطع اللہ یعنی جو مرد، عورت بھی کہہ لو چلو نبی نہیں بنے گی، صدیق ہو جائے گی، صالح ہو جائے گی، شہید ہو جائے گی، ٹھیک ہے آپ کی بات کے مطابق، ٹھیک ہے. بڑا نقطہ یہ میں دے رہا ہوں، موسٹلی یہ ڈیبیٹ کے لیے رکھا ہوا میں نے. بہرحال سنے بھائی اپنے، کیونکہ جاتے ہیں ڈیبیٹ کرنے تو فائدہ ہوگا. اچھا جی اب آپ نے قائم رہنا ہے اس پر، ٹھیک ہے جی، اس بات پر آپ نے قائم رہنا ہے کہ جو مردوں میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو ممکنات میں سے تو ہے، ٹھیک ہے، سب کو نہیں ملے گی. کوئی شہید بنے گا، کوئی صالح بنے گا، کوئی جو ہے وہ صدیق ہوگا، کوئی نبی بھی ہوگا، آپ کے مطابق نبی بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے. اب یہ فیصلہ تو کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے، کس مرد کو اللہ تعالیٰ شہید بنائے گا، کس مرد کو اللہ تعالیٰ اس کی اطاعت کے بدلے میں نبوت کا انعام دے دے گا، کس کو شہادت کا، کس کو صدیقیت کا، کس کو صالحیت کا، ٹھیک ہے. یہ تو نہ تو بتا سکتا بھائی نہ میں، رائٹ. اب میرا یہ بالکل سوال ہے کہ ایک آدمی آج مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، مرد، ہاں جی ایک عیسائی ہے، ہندو ہے، ہندو لے لیں، عیسائی کو چھوڑیں، ہندو ہے، ایک ہندو ہے، وہ مسلمان ہو گیا کل، اور اس نے دیکھا کہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو نبوت ملے گی. وہ کہتا ہے اچھا یہ تو میں نے بڑا اچھا دین اختیار کر لیا، تو وہ لگ جاتا ہے، جت جاتا ہے محنت میں، ٹھیک ہے، محنت میں جت جاتا ہے. اب آپ بتاؤ 5 سال بعد 10 سال بعد اللہ اس کو لمبی زندگی دیتا ہے، 40 سال بعد وہ بندہ اطاعت کر کر کے کیا اب ممکن ہے کہ وہ نبی بن جائے؟ مرد ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہے، ممکن ہے کہ وہ نبی بن جائے؟ بتاؤ. اب اگر وہ ہاں کہیں جی کہ ممکن ہے
ٹھیک ہے، تو آپ کہیں اچھا 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 اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی جس نے بننا ہو اس پر کفر کا، شرک کا کوئی دور ہو سکتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی لمحے، 1 مہینہ، 4 مہینے، 4 دن ہو سکتا ہے، وہ 15 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں وہ ہندو سے مسلمان ہوا، وہ تو شرک کرتا تھا، وہ تو مشرک تھا. ہاں یعنی جی آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ کوئی بھی نبی جو ہو وقت کا نبی ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ دعویٰ کر دیا اس نے. اب وہ کوئی بھی وقت کا نبی اپنی زندگی کے کسی بھی وقت میں وہ مشرک ہو سکتا ہے کیا؟ یہ ٹھیک ہے بات؟ ہاں اب جی وہ کیا کہے، دو کیا جواب. جواب ہے؟ وہ دو جواب. نہیں جی، وہ نبی نہیں بنے گا. اچھا اچھا، ابھی تو آپ کہتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا مرد ہونا چاہیے، نبی بن سکتا ہے. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں بن سکتا. کہاں سے تیری کہاں جائیں گے قادیانی؟ اللہ اب اکبر. جو وہ جی جو پہلے مسلمان نہیں ہوگا وہ اس میں شامل نہیں ہے. وہ اس میں شامل ہے جو پیدائشی مسلمان ہو، مرد ہو پیدائشی مسلمان، وہ نبی بنا ہے، مسلمان بن گیا. اب جو مرضی اطاعت کرتا رہے نبوت نہیں ملے گی. یہ آپ سے ثابت کرتے ہو، لاؤ دلیل بتاؤ جی. ہاں جی تو اس کا مطلب یہ بالکل. ہوا کہ آپ لوگوں نے جو یہ غلط عقیدہ گھڑا ہے اور قرآن کی تعریفات آپ لوگ کرتے ہیں، اب نتیجے دیکھیں کیا نکل رہے ہیں. بناؤ مشرق کو بھی ہاں نبی. جی بالکل بناؤ ٹھیک ہے، اب. اور کئی ان میں سے پتہ کیا ہے کئی ان میں سے کیسے جاہل ہیں. ہماری مخالفت میں پتہ کیا کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں نا اچھا اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں عورتیں بھی شامل ہیں. اچھا جی ہاں ہاں، اللہ مریم علیہ السلام پر وحی نازل نہیں ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وحی نازل نہیں ہوئی؟ وہ نبیہ تھی. اچھا وہ نبیہ تھی، لو جی کہاں ہے تو جو دلیل ہوئی. یعنی اللہ تمہارا ہے کہ میں نے اوحینا من رجالا من قبل کا، کہ ہم نے مردوں پر وحی کی آپ سے پہلے، وہ نبیوں نے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. آپ نے اس کا مطلب اپنے جھوٹے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بدلتے ہو. آپ نے اچھا کیا یہ کہہ کہ ہاں عورت بھی نبی بن سکتی ہے، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں آپ قرآن کو بدلتے ہو. یہ تو دلیل دی آپ نے کہا، آپ نے بدل دیا. ٹھیک ہے نا، اچھا جی نائرڈ بھائی، یہاں ایک اور پوائنٹ ہے بھائی بہت بات کر رہے اچھا تھے. میرے نا ذہن میں آیا ہے. میرے ذہن میں آیا ایک پوائنٹ ہے کہ جو مطلب کہ تھوڑی اطاعت کرے گا، ٹھیک ہے 40% لگا لے، وہ صالح بن جائے گا. ٹھیک ہے، جو 60% کرے گا وہ شہید ہو جائے گا. تو باقی شہید ہو گئے تو پھر وہ صدیق اور نبی کیسے بن گیا جی جب وہی شہید جائے گا؟ یہاں تو زیادہ محنت والی ہے نا، کہ جس نے زیادہ محنت کی. دنیا سے پہلے میں نے صدیق تھوڑی، کیسے بنے گا؟ ہاں جی میں نے ہاں ہاں ہاں، یہ بھی آپ کا ایک بہت بندے اچھا نے تھوڑی سوال ہے محنت کی. کہ اس کا مطلب ہے ڈائریکٹ ہی وہ ہاں جی اس وقت تک وہ صالح نہیں ہوگا جب تک وہ صدیق نہیں بنے گا. کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو صرف صدیق ہی بنائے، وہ عبادت کر رہا ہے اطاعت کر رہا ہے لیکن صالح نہیں بنے گا. صالح نہیں وہ بنے گا، وہ ڈائریکٹ صدیق بنے گا. ہاں اس کا مطلب تو یہ ہوا. یہ بتاؤ پھر. ظاہر ہے جب کوئی اتنی اطاعت کرے گا کہ وہ صالح کے درجے کو پہنچے گا تو صالح بنے گا. ٹھیک ہے، ہاں جی صالح کیوں؟ ہمارے نزدیک تو صالح کی میت حاصل ہوگی. ہمارے نزدیک ہاں تو جی اب دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات ہے. اٹھائیں سوال اٹھائیں، میرے اوپر سوال اٹھائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. من یطع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم کے الفاظ ہیں اس میں، دیکھیے گا ذرا بتائیے گا. انعم اللہ علیہم. علیہم، ہاں جی ہاں ٹھیک جی ہے. نام اللہ علیہم. انعم اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن وحسن اولئک رفیقا. اولئک. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ فرما رہا ہے جو شخص جو مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، جوان، جو بھی اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا
وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ نبیین ہیں ان میں سے شہداء ہیں، صدیقین ہیں ان میں سے، اور صالحین ہیں، اور شہید ہیں اور صالحین ہیں. اور یہ کیا ہی خوبصورت ساتھ ہے. لہٰذا اس ہاں آیت کے جی تحت اللہ یہ فرما رہا ہے جو مرد، عورت، بچہ، بوڑھا مسلمان اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرمائے گا کہ اس کو قیامت والے دن اس کو جنت میں ان نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ عطا فرمائے گا. ان میں سے کسی کا بھی اگر اس نے اطاعت کی ہوگی اتنی کہ اس کا اللہ کے مشیت میں وہ اطاعت اس درجے کی ہے کہ اس سے صالحین کا ساتھ ملے گا، تو بے شک اس نے صالحین جتنی اطاعت تو نہیں کی، صالح تو نہیں بنا، لیکن اس اتنی اطاعت ضرور کر لی کہ اللہ کی مشیت میں وہ صالحین کے ساتھ اللہ نے اس کو کر دیا. یہ فیصلہ تو اللہ کرے گا کہ صالح کے ساتھ پانے کے لیے کتنی اطاعت کوئی کرے گا. ٹھیک ہے. پھر شہید، اسی طرح صدیق، اسی طرح نبی. اب نہ میں نے نبیوں کو اس میں سے نکالا، نہ شہداء کو نکالا، نہ صالحین کو نکالا، نہ صدیقین کو نکالا. اگر ایک شخص دنیا میں شہید نہیں ہوا وہ صدیقین کا ساتھ پا سکتا ہے. آپ کے مطابق ایک شخص نے اتنی عبادت کی کہ وہ شہادت تک پہنچا لیکن صدیق نہیں بن سکتا. کیوں؟ وہ تو شہید ہو جائے گا. ہاں ٹھیک ہے. اور ہاں وہ تو شہید ہو گیا. اب ہماری آیت کے مطابق عورت بھی نبی کا ساتھ حاصل کر سکتی ہے، میت مل سکتی ہے. عورتیں، مسلمان مومنین نیک عورتیں اللہ کے رسول کا دیدار کریں جنت میں. ٹھیک ہے. وہ صدیقین کا بھی دیدار کر سکتی ہیں، وہ شہداء کا بھی دیدار کر سکتی ہیں، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتی ہیں، وہ صالحین میں بھی اٹھ بیٹھ سکتی ہیں. اب میرے اوپر سوال کریں، کیا میں نے میری تو آیت جو میں نے ترجمہ کیا اور عقیدہ بتایا اس نے تو سب چیزیں کور کی. آپ کے معنی، ترجمہ اور عقیدے میں اس آیت کو کرنے میں یہاں تو آپ کے بڑے بڑے جھول ہیں بھائی، بڑے بڑے سوال ہیں. ہاں جی تو اٹھاؤ اس بات پر سوال. اچھا، جس کو شہید کا ساتھ ملا اس کو صدیق کا نہیں ملے گا؟ ملے گا، ہاں ضرور جی ملے گا. لیکن جو شہید ہو گیا صدیق نہیں بن سکا، درجہ اوپر ہاں کا. جی یہ دیکھو یہ دیکھو. لہذا یہ جو تم کیسا ہے کرتے ہو یہ نا بھی. تعریفات مانویہ، تو مرزا صاحب فارغ، کہیں اور جاؤ، کسی مرزا کا اور دنیا میں پروگرام بسو جا کے، کسی اور پروگرام تو بڑھ گیا. سیارے میں جا کے بسو، کسی اور سیارے میں بسو جا کے، کسی اور خلائی مخلوق کے پاس جا کے رہو، وہاں جا کے کسی خلائی مخلوق کو، کوئی ایلینز کو بتاتے پھرو، اوے ٹوٹا پوٹا نبی آیا تھا، ذلی بروزی مان ہاں لو. جی یہاں تو دال نہیں گلے گی آپ کی. نہیں گلے یہاں گی. وہ یہاں یہ تو دال نہیں گلے گی. قرآن حدیث سے آپ کی دال نہیں گلے گی. جی ہاں عورت نے، ہاں مان لو. منو اس نے کہا ہے. ہاں 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 ہاں. حالانکہ وہ پیدائشی قادیانی ہے لڑکی. اچھا نائراڈے بھائی بہت وعلیکم اچھا یہ السلام ورحمۃ سوال اللہ. ہے. یہ سوال جی کیسا ہے نائراڈے بھائی جی جی کہ زبردست. پھر وہ کہ صالح تو بن گیا ٹھیک ہے شہید ہو گیا تو وہ پھر صدیق تو نہ ہوا. نہ ہی نبی صدیق نہ ہی سچا تو نہ صدیق. ہوگا نا. ہاں نہ صدیق نہ نبی تو پھر وہ کدھر السلام جائے گا. ورحمۃ وعلیکم اللہ صدیقیت السلام کا ورحمۃ درجہ. اللہ. ہاں جی رضوی بھائی کیا حال ہے؟ شکر اللہ کا. آپ نے تو نائٹ رائڈر بھائی یہاں پہ میں نے بھی تو ایک سوال ان سے کیا تھا، وہ واؤ کے اوپر تھا، مجھے ابھی تک ایک تو ان کا جواب ہاں نہیں ہاں ملا جواب نہیں نہ ملا. کہ ہاں نہیں ملا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا. اب اللہ تعالیٰ نے آگے 4 انعاموں کا ذکر کیا ہے.
النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور درمیان میں واو ڈالی ہوئی ہے، اور نبیین اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ان کے ساتھ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کو ایک ساتھ یکجاں کر کے بیان کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ جمع کے ساتھ بھی آتا ہے بھائی، اب اردو عام ہی ہے، کوئی گرامر میں بھی اتنی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی کا شخص کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے یہ بھی لے جا اور یہ بھی لے جا، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی لے جا، دونوں چیزیں۔ اب یہ چاروں چیزیں ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اطاعت سے نبی بن جاتا ہے تو جو بدر میں شہید ہوئے ہیں کیا وہ تمام تر نبی تھے، ہاں صدیق تھے اور صالح تھے؟ جو ہمارے یہ 65 کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں کیا وہ بھی ہاں نبی تھے؟ کیا حضرت ہم، عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو گئے پھر؟ کیونکہ نبیین ہے نا۔ اچھا چلیں وہ تو پہلے ہی نبی ہیں، تو کوئی بھی شہید ہو جاتا ہے گنہگار سے گنہگار بندہ، کیا وہ نبی بن جاتا ہے؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بن گئے، جن کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گواہی دی کہ یہ آپ کی امت کے صدیق ہیں؟ ہرگز نہیں۔ صدیق یا تو اکبر پھر ان صدیق، کو نبی مانے نا۔ بالکل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بارے میں گواہی دی تھی، اور یہ غالباً امام جنہوں نے مسند احمد غالباً لکھی ہوئی ہے انہی کی ایک فضائل صحابہ میں یہ حدیث مبارکہ انہوں نے بندی ہوئی ہے۔ مسند لفظ نہیں ہے، مسند ہے۔ مسند احمد۔ یہ جو لفظ ہے نا مسند ہے، ہم، مسند، ہاں مسند مس- احمد، مسند مس- غلط بولتے ہیں۔ جی جی مسند کا جو ہوتا ہے مسند کی جگہ، مسند کو جگہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مسند کا مطلب ہوتا ہے جس کی سند بیان کی گئی، ٹھیک ہے نا۔ بالکل۔ تو جو راوی، جو جہاں جن کی جو ہے نا مسند اس حدیث کی کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں ایک راوی سے جتنی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی بھی روایتیں ان سے مروی ہیں وہ مسند احمد میں ملیں گی، ٹھیک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی روایت ہیں وہ اس میں ملیں گی۔ اس کتاب کو مسند کہا جاتا ہے حدیث کی، جس میں مصنف جو ہے، جو مؤلف ہوتے ہیں جمع کرنے والے حدیث کو، وہ ایک ایک راوی سے جتنی احادیث مروی ہوتی ہیں وہ ایک جگہ ان کو اکٹھا کر دیتے، اس کو کہا جاتا ہے مسند۔ اور مستند اور چیز ہے۔ مستند بالکل ہوتا ہے سند والی بات، یہ بات بڑی مستند ہے یعنی اوتھینٹک ہے، مستند اور چیز ہوتی ہے۔